إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى في مقام آخر ووالد وما ولد. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. جسے اولاد کی نعمت مل گئی وہ یقیناً خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، کیونکہ اولاد یہ دنیا کا سرمایہ ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے. اور جس آدمی کو اولاد کی نعمت نہ حاصل ہو وہ تڑپ اٹھتا ہے، ہمیشہ ٹینشن اور فکرمندی میں رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی قسم کھائی ہے جس سے ہم اور آپ اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد اور والدین کا کیا رشتہ ہے، ان میں کیا اپنائیت اور محبت ہے، ان دونوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے اولاد اور والدین کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ووالد وما ولد. قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی. اللہ رب العالمین نے یہاں پر والد اور اولاد کی قسم کھائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کی قسم کھانے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اولاد کو اور مال و دولت کو زندگی کی رونق، زینت قرار دیا ہے. سورۃ الکہف کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ اولاد، یہ مال، یہ زندگی کی رونق ہے، زندگی کی زینت ہے. اگر اولاد نہ ہو تو گویا کہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے، زندگی اچھی سے نہیں گزرتی ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے یہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اور جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے. اگر آدمی کے پاس اولاد نہ ہو تڑپ اٹھتا ہے، بے قرار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، فکرمند رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز مل جائے، بڑی سے بڑی دولت مل جائے، عہدہ اور منصب مل جائے، مگر اولاد کی اگر نعمت نہیں ہے تو زندگی میں قرار اور سکون نہیں ہے. بتائیے انسان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ
नबूवत का है, रिसालत का है। अल्लाह ने किसी को नबी बनाया, रसूल बनाया, रिसालत की ज़िम्मेदारी दी। इससे बड़ा ओहदा और मनसब इस कायनात में नहीं है। मगर बाज़ नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत से जब महरूम किया, वो भी तड़प उठे, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद मांगने के लिए बरसों दुआएं करते रहे। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजर चुकी, बुढ़ापे के असरात नुमाया होने लगे, औलाद नहीं मिली, दुआ करते रहे रब्बि हबली मिनस्सालिहीन। बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बरसों बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें औलाद की नेमत से माला माल किया। मालूम ये हुआ कि नबूवत और रिसालत ये सबसे बड़ा ओहदा और मनसब है, लेकिन अगर नबी को भी औलाद ना हो तो उनके लिए भी ये टेंशन का बाइस है, फ़िक्रमंदी की बाइस है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको भी औलाद नहीं हुई। इनके यहाँ इनकी बीवी बाँझ थी, बुढ़ापे की दहलीज पर सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पहुँच चुके थे। दुआएं करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बिल्कुल बुढ़ापे में औलाद की नेमत से माला माल किया। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी की रौनक इसको करार दिया है। और अगर यही औलाद बिगड़ जाए, औलाद अगर नाफरमान हो जाए, औलाद अगर बेदीन हो जाए, इससे बड़ी मुसीबत दुनिया में कोई नहीं। अगर जिसकी औलाद नाफरमान हो जाती है, बागी हो जाती है, वालिदैन कहते हैं कि बेहतर था कि हमको औलाद ना होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को और दौलत को फितना करार दिया है, आजमाइश करार दिया। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक ये तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए फितना है, ये आजमाइश का सामान है। और ये जगह अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को, बीवियों को दुश्मन करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मोमिनो, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे दुश्मन है। क्या मतलब है आयत का? यानी अगर औलाद में बगावत आ जाए, नाफरमानी आ जाए, बेदीनी आ जाए, नाफरमानी आ जाए, वो माँ बाप के एहतराम को नहीं समझने वाले बन जाएं, या बीवी नाफरमान बन जाए, बेदीन हो जाए, तो फिर इस सूरत में ये बीवियाँ, ये औलाद, ये इंसान के लिए मुसीबत है, ये दुश्मनी है, ये बहुत बड़ा फितना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको भी औलाद की नेमत से माला माल किया है, बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। औलाद की नेमत अगर नहीं मिली तो ज़िम्मेदारी से बचे, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत से माला माल किया है तो ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये औलाद, ये हमारी जन्नत भी है, हमारे लिए जहन्नम भी है। क्या मतलब है? अगर ये औलाद को और अपनी औलाद को हमने दीनदार बनाया, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया और उसके जो हुकूक थे उसको कमा हक़हू अदा किया, तो यही औलाद हमारी आँखों की ठंडक है, यही औलाद हमारे लिए ज़िंदगी की रौनक है। और अगर हमने अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाया और उनकी सही तरबियत नहीं की, उनका हक़ अदा नहीं किया, उनके हुकूक को पामाल किया, तो फिर अगर हमने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की, बेदीन हो रहे हैं, नाफरमान हो रहे हैं, बागी हो रहे हैं, बेनमाजी हो रहे हैं, दीन और अक़ीदे से दूर हो रहे हैं, तो यकीनन ऐसी औलाद बहुत बड़ी मुसीबत है। और हम अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और सिखा नहीं पा रहे हैं और अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये हमारी औलाद हमारे लिए जहन्नम भी है। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाना हमारी और आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। दुनिया में बहुत देखा गया, महसूस किया गया कि वालिदैन बेटों की सेहत के ताल्लुक़ से बड़े फ़िक्रमंद हैं। बच्चों को, औलाद को अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा,
اور ان کے لیے رہائش کا انتظام، مکان کا انتظام، گھر کا انتظام، شادی بیاہ کا انتظام، ساری دنیا کی ظاہری چیزیں، اس کے ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے برسوں محنت کرتے ہیں، لیکن بچوں کے اندر دینداری آ جائے، بچوں کی دینی تربیت کے لیے ہم اور آپ اس میں ضرور کوتاہی کے شکار ہیں۔ یہ سماج گواہی دے رہا ہے، یہ معاشرہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ آج سماج میں، معاشرے میں جو دینی بے رہروی ہے، نوجوانوں کی جو بے رہروی ہے اور جو فحاشی اور عریانت کی جو سیلاب برپا ہے اور بے دینی اور لادینیت کا فتنہ برپا ہے، عورتوں میں بے حجابی کا فتنہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہیں، اس کی وجہ ہم ہیں۔ اگر ہر باپ، ہر سرپرست اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، دیندار بنائے، دین سکھائے، تو ہر گھر کے اندر اصلاح کا ماحول ہو، تربیت کا ماحول ہو، دینی ماحول ہو، نمازوں کی پابندی ہو، دین کی پابندی ہو، شریعت کی پابندی ہو، تو ظاہر ہے سماج اور معاشرے میں امن ہوگا۔ سماج اور معاشرے کے جو بچے ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، ان کا اخلاق گواہی دے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کسی بھی گلی سے گزر جائیے، گندگی ہے، بچوں میں گالی ہے، نمازوں سے دوری ہے، دین اور ادب اور اخلاق سے محرومی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ اولاد کی اگر صحیح تربیت کی جائے، یہی اولاد ہمارے لیے جنت ہیں، اور اگر ہم نے ان کی تربیت کو محسوس نہیں کیا، ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، تو یہی اولاد ہماری دنیا و آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث کے اندر فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب تک آدمی زندہ ہے، سانس آ رہی ہے، وہ نیکی کر سکتا ہے، وہ اچھا کام کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، لیکن جیسی اس کی روح نکل گئی، جان نکل گئی، مردہ ہو گیا، اب وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ مگر 3 ایسی نیکیاں ہیں، 3 ایسی عبادت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ او صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ، او علم ينتفع بھی، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، زندگی میں اس نے کوئی کتاب لکھی، کسی کی تربیت کی، کسی کو دین سکھایا، تو مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد کو، اچھی ذریت کو، پاکیزہ اولاد کو چھوڑا ہے، جو بچے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو یہ عمل کا سلسلہ باقی ہے، نیکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں پر حدیث میں آپ غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ نیک اولاد کو چھوڑا ہو۔ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو اولاد تھی، بال بچے تھے، بیٹیاں تھیں، بچیاں تھیں، لڑکے تھے، اس نے اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، ان کو دیندار بنایا، اخلاق والا بنایا اور صحیح عقیدے پر ان کو باقی رکھا، تو پھر یہ مرنے کے بعد ہماری اولاد کی زندگی میں جو عمل ہو رہا ہے، جو نیک عمل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی والدین کو ان کی تربیت کا اچھا بدلہ دے گا اور ان کے عمل کا دروازہ کھلا رہے گا، نیکی پہنچتی رہے گی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک بندے کے اعمال کو، بندے کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ بندہ کہے گا اے رب العالمین، میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی جس کا اتنا بڑا بدلہ مجھ کو مل رہا ہے، میری نیکیاں اور میری عبادت اور میری اچھائیاں تو بالکل واضح ہے، مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا درجہ مجھ کو کیسے مل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا تیرے بچوں کے تیرے حق میں استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اولاد اگر ہم نے اچھی چھوڑی ہے، نیک چھوڑی ہے، صالح بنایا ہے، وہ ہمارے حق میں دعا کریں، استغفار کریں، تو اللہ رب العالمین گناہوں کی مغفرت جہاں کرتا ہے، وہیں آخرت میں درجات کو بلند کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہی اولاد ہمارے لیے جنت ہے، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، یہی اولاد ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ماحول ہم دیکھیں، پرکھیں، ملک کے بدلتے حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں اخلاقی زوال ہے،
جہاں بے دینی کا فتنہ ہے، بے حجابی کا فتنہ ہے، نمازوں سے دوری کا فتنہ ہے، دین سے دوری کا فتنہ ہے، ایسے فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں. ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اس دور میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دین اور عقیدہ سکھاتے تھے. اولاد کی نعمت اگر ملی ہے تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، ان کو دین پر باقی رکھیں، ان کو شریعت پر باقی رکھیں اور ان کو عقیدہ سکھائیں، دین سکھائیں، بدعات سے روکیں، شرکیات سے روکیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روکیں، انہیں دیندار بنائیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آدمی نیک ہو، باپ نیک ہو، سرپرست نیک ہو تو یقیناً اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو ہوتی ہے. یکا دکا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اولاد بگڑ گئی، نافرمان ہو گئی، اللہ کے ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ یکا دکا واقعہ ہے. لیکن عام طور پر جن گھرانوں میں تربیت کا ماحول ہو، والدین سیدھے ہو، اخلاق مند ہو، نرم مزاج ہو، نماز کے پابند ہو، دیندار ہو، صحیح عقیدے اور صحیح منہج کے حامل ہو، تو یقیناً باپ کی نیکی اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے. باپ کی اچھی خوبیاں اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے. سورۃ الکہف ہم پڑھ کر کے آئے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت ذوالقرنین اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے. ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی اور 2 یتیم بچوں کی یہ دیوار تھی، اور اس دیوار کے سائے میں خزانہ دفن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر دونوں موجود تھے. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کہا کہ دیوار درست کیے ہو تو فری میں کیوں کی ہو، پیسہ لے لو. بہرحال لمبا واقعہ ہے. اس واقعے میں جو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے باپ کی صالحیت کا فائدہ ان کی اولاد کو دیا. خزانے کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کیوں کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. قرآن کہتا ہے کہ ان کے ماں باپ اچھے تھے، ان دونوں کے والد نیک تھے، ان کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین ایسی اولاد کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے اسلاف تہجد میں، قیام اللیل میں، رات کی نمازوں میں جو لرزتے تھے، جو تڑپتے تھے، جو دعائیں کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ہمارے اسلاف کہتے تھے ہم یہ تہجد پڑھتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کی کامیابی کے لیے، کہ وہ دین پر باقی رہیں، شریعت پر باقی رہیں، توحید پر باقی رہیں، فتنوں سے اور شیطانی حملوں سے ان کی حفاظت ہو. ہم اس لیے قیام اللیل میں لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تربیت کے ناحیے سے ہم حساس ہوں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تربیت کے حوالے سے جو رہنما اصول ہیں، یعنی کیا کریں کہ ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو. بہت سارے اسباب ہیں، میں نے یہاں تقریباً 12 اسباب کو نوٹ کیا ہے. سرسری طور پر میں اس کو ذکر کروں گا. نمبر 1، تربیت کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم جس سے شادی کریں، جو ہماری بیوی بننے والی ہے، وہ نیک ہو، وہ صالحہ ہو، دیندار ہو. آج بتائیے، رشتے ہوتے ہیں، کیا دیکھا جاتا ہے؟ بس خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے پاس اخلاق ہو، عقیدہ ہو، کچھ نہیں، بس خوبصورت ہے شادی ہو جائے گی، دولت ہے شادی ہو جاتی ہے. رشتے کی بنیاد صالحیت پر ہو، دینداری پر ہو، اس کا ایک الگ ہی فائدہ ہے. دیکھیے، دولت جا سکتی ہے اور جائے گی، حسن اور جمال، خوبصورتی آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن دین اور اخلاق اور دینداری اور صالحیت یہ اس دنیا میں بھی رہے گی، اور دنیا میں جو فائدہ ہوگا، نیک اولاد ہوگی، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. لیکن مال ہو، دولت ہو، حسن و جمال ہو، اس سے دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن آج دولت ہے کل دولت نہیں رہے گی. کتنے ایسے مالدار ہیں جو وقت کے بڑے بڑے مالدار تھے، آج ریلیف کی روٹی کھا رہے ہیں.
آج وہ فقیر ہو گئے، کمزور ہو گئے، خستہ حال ہو گئے، کمزوری آ گئی مال کے اندر. آج حسن ہے، جمال ہے، آج کیا ہے، خوبصورتی ہے، لیکن وہی خوبصورتی 5-10 سال کے اندر ختم ہو جائے گی. لیکن اخلاق اور دینداری کا جو حسن ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، جو اس کی پختگی ہے دینداری کی، یہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر بھی باقی رہے گا اور مرنے کے بعد آخرت بھی فائدہ پہنچائے گا. تو تربیت کے حوالے سے جو سب سے پہلا رہنما اصول ہے وہ یہ کہ ہم شادی بیاہ میں دینداری کو ملحوظ رکھیں. آپ دیکھیے، بیوی ہماری کھیتی ہے، ہماری بیوی ہماری کھیتی ہے. کھیتی اگر اچھی نہ ہو، کتنا مضبوط اور طاقتور بھی اناج اور دانہ ڈالے، اس سے اچھی فصل نہیں آ سکتی. کھیتی کے لیے ضروری ہے کہ کھیتی کی صفائی ہو اور وہ بنجر زمین نہ ہو، زرخیز ہو. اور اگر زمین کچی ہے، زمین نرم ہے، یا اس زمین کے اندر کھارا پن ہے، نمکینی زمین ہے، اس کے اندر اچھے سے اچھا پانی کیوں نہ ڈال دیا جائے اور اچھے سے اچھا اناج ڈال دیا جائے، اس سے فصل نہیں آئے گی. اسی طریقے سے بیویاں ہماری کھیتی ہیں، اگر وہ کھیتی اچھی ہوگی اور ہم اچھے ہوں گے تو اولاد بھی اچھی آئے گی، فصل اچھی آئے گی. اسی طریقے سے دوسرا جو اصول ہے وہ یہ کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں. انبیاء کا نام رکھیں، صحابہ کا نام رکھیں، محدثین کا نام رکھیں. اچھا نام کا اثر ہوتا ہے، اور تو ایسا نام جو شرک اور بدعات سے پاک ہو، ایسا نام ہونا چاہیے. آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا نام ایسا رکھیں جو قیامت تک کبھی کوئی نہ رکھے اور اس سے پہلے بھی کوئی نہ رکھا ہو. غلط ہے یہ. نام بامعنی ہونا چاہیے. نام کا اثر زندگی میں ہوتا ہے. نام اچھا ہو. ہمارے انبیاء کا، صحابہ کا جو نام ہے، صحابیات کا جو نام ہے، ویسا ہم نام رکھیں، اسلامی نام ہو. ہمارے ناموں سے یہ جھلکے کہ یہ دینداری ہو، دینداری جھلکے. اسی طریقے سے تیسرا اصول ہے کہ اگر بچہ ہے، بیٹا ہے تو 2 بکرا، اور بیٹی ہے تو 1 بکرا عقیقے میں قربان کریں، عقیقہ کریں. اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو شکرانے کے طور پر ہم اپنی اولاد کا عقیقہ کریں. بچہ ہے تو 2 بکرا یا 2 بکری، اور اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری قربان کریں. اسی طریقے سے تیسرا جو اصول ہے وہ یہ، بچوں کو عقیدہ سکھائیں، عقیدہ سکھائیں. چونکہ بچوں کو بچپنے میں جو سکھا دی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی، پتھر کی لکیر بن جاتی ہے. اگر ہم نے بچوں کو دین اور عقیدہ شروع میں سکھا دیا تو یہ جو دنیا میں فتنے اٹھیں گے، عقیدہ اگر ہم نے مضبوط بنا دیا ہے، کوئی فتنہ آئے ہماری اولاد بگڑ نہیں سکتی ہے. دنیا کی منفعت اور دنیا کی دولت اور یا مال دولت یا شادی بیاہ یا حسن و جمال کی وجہ سے لڑکیوں کے فتنے مبتلا نہیں ہوں گے. صرف عقیدہ سکھا دیا جائے. عقیدہ سکھانے کے لیے اگر ہم کو اس کے لیے موٹی رقم کی ضرورت پڑ جائے، کیوں نہ ٹیوشن لگانا پڑ جائے، تو کیا ہمیں قربانی دینا چاہیے. عقیدہ بنیاد ہے. جیسے ہم انگلش سکھانے کے لیے، میتھ سکھانے کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے ہم بڑی سے بڑی موٹی رقم خرچ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کو دین اور عقیدہ سکھانے کے لیے مال کی قربانی کی ضرورت آ جائے تو بہت زیادہ مال قربان کر دینا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیوں؟ عقیدہ سب سے اہم ہے. ہم نے اگر بچوں کو عقیدہ سکھا دیا تو وہ کہیں بھٹک نہیں سکتے اور اپنے دین اور عقیدے کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کے فتنوں سے وہ آلودہ نہیں ہو سکتے ہیں. عقیدہ اگر مضبوط رہا تو سارا سسٹم اور سارا نظام اور ساری چیزیں درست ہوں گی. چوتھی چیز ہے بچوں سے لاڈ اور پیار. بچوں سے پیار ہونا چاہیے، الفت و محبت. اگر ان کو ڈانٹنا ہو، پیٹنا ہو، مارنا ہو تو مارنے بھی شفقت ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ غصہ آیا مار دیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا. یہ تربیت کا غلط مطلب ہے. تربیت یہ نہیں مطلب مارو، کاٹو، پیٹو. تربیت یہ نہیں ہے. تربیت میں یہ ہے کہ آدمی لاڈ پیار بھی کرے اور موقع آئے تو مارے بھی، لیکن مارنے میں حد سے آگے نہیں بننا ہے. اس کے اندر مارنے کے اندر بھی شفقت ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے غلطی پر تنبیہ کرنا. ایسا نہیں کہ ہاں بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا. تربیت کا یہی وقت ہے. ابھی لوہا نرم ہے، جیسے چاہو اس کو گھما دو،
جب وہ سخت ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، آپ اس کو سکھاؤ گے، وہ آپ کو سکھائے گا۔ تو بچوں ہی کی تربیت کی جاتی ہے، بچوں ہی کو سمجھایا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے، کیسے بچوں کو سکھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے عقیدہ سکھایا، تقدیر پر ایمان لانے کا ہنر سکھایا، اور آپ نے ان کو اللہ کی عظمت سکھائی۔ احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر تم کو تمہارے خلاف سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا تمہارے یہاں فائدہ لکھا ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا تم کو نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے، دین و عقیدہ بتاتے تھے، اور اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو تنبیہ بھی کرتے تھے۔ حضرت حسن آئے اور بچے تھے اور صدقات کی کھجور رکھی ہوئی تھی، منہ میں ڈال لیے، کھجور منہ میں ڈال لیے، صدقہ کی کھجور ہے، اور اہل بیت کے لیے صدقہ کی کھجور کھانا، صدقہ کا مال کھانا حرام ہے، منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے منہ سے کھجور نکال دیا اور پھینک دیا۔ یہ نہیں کہا ابھی تو بچہ ہے، یہی تو سدھرنے کا، سنوارنے کا، بنانے کی عمر ہے۔ آج بچیوں کو ایسا لباس، نی مریاں برہنہ لباس پہنایا جاتا ہے، کہتے ابھی بچی تو ہے، بڑی ہوگی تو سمجھ جائے گی۔ بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں، ابھی بچہ ہے، سیکھ جائے گا، بڑا ہو جان جائے گا۔ بچوں کو سکھانے کی، سمجھانے کی یہی عمر ہے۔ اگر وہ بولنے کے لائق ہو گئے، سمجھنے کے لائق ہو گئے، یہی سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے تھے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے اور ادھر ادھر سے کھا رہے تھے، جو کھانے کے آداب کے خلاف تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، ان کو سکھایا، کھانے کا ادب بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کی تربیت بچوں ہی سے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف بچوں کی تربیت کے حوالے سے عبد الملک بن مروان کا قول بڑا مشہور ہے۔ ہمارے اسلاف میں عبد الملک بن مروان کا قول بہت مشہور ہے تربیت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچوں کو لاڈ اور پیار کرو، 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، لاڈ پیار کرو، 7 سال تک، اور اس کے بعد 14 سال تک، یعنی 8 سے لے کر کے 14 سال تک کیا کرو؟ بچوں کو ادب سکھاؤ، طریقہ سکھاؤ، دین سکھاؤ، اور اس کے بعد 15 سے لے کے 21 سال تک کیا کرو؟ ان کو اپنے ساتھ رکھو، اپنی نگاہ میں رکھو، اپنی نظر میں رکھو، محاسبہ کرو، اس سے پوچھو کس کے ساتھ تھے، لیٹ کیوں آئے، کہاں تھے، نماز پڑھے کہ نہیں نماز پڑھے، محاسبہ کرو، احتساب کرو، نظر رکھو، اپنے ساتھ رکھو۔ اس نہج پر اگر اولاد کی تربیت کی جائے تو یقیناً یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اسی طریقے سے بچوں کو نماز کی تعلیم دینا، نماز کے لیے جگانا، نماز کی تعلیم دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے، 10 سال پہنچنے پر اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی پٹائی کرو، مارو، اس کو مارنا ہے اس کو۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، سو رہا ہے، سونے دو، یہ سمجھو کہ یہ سو رہا ہے، کل یہی اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے جہنم میں گھسیٹ کر ڈالی جائے گی۔ کیا یہ پسند ہوگا؟ کیا یہ ہمیں گوارا ہے؟ دنیا کی تکلیف کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا اس تصور کو اپنے سامنے نہیں لا سکتے کہ اگر یہ اولاد بے نمازی ہے، دیندار نہیں ہے، دین پر نہیں چل رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی میری اولاد جہنم کا لقمہ بن جائے؟ سوچو کتنی بڑی مصیبت ہوگی اگر یہاں اس دنیا میں بیٹے کو اگر ٹھوکر لگ جائے، تھوڑا سا زخم آ جائے، تھوڑا سا درد آ جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے، ماں باپ بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور بچوں کی شفا یابی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دوا علاج کے لیے کہاں کہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، پیسہ نہیں تو ادھار لیتے ہیں، اور پھر اگر آخرت کی ناکامی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، ہم بے خبر ہوں، یہ بہت بڑی افسوس کا سودا ہے، یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیں، اسی طریقے سے اپنی اولاد کو آخرت کا خوف دلائیں، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو دین سکھائیں۔ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول پیدا کریں۔ ہم تو دین پہ عمل نہیں کرتے، لیکن فکر ہے کہ مطلب ان کو سدھارا جائے، ہم خود سدھرے نہیں، ہم سگریٹ پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو تربیت کر رہے ہیں۔ ایسی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے کھل کے گناہ کر رہے ہیں،
اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد سدھرے گی، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے، یہ ناممکن چیز ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے بچوں کو سدھارنا ہے تو خود سدھرنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، گھر کا ماحول اچھا رکھنا پڑے گا، گھروں میں نماز کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، تلاوت کی پابندی، یہ ضروری ہے، اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے حق میں، اولاد کے حق میں دعائیں کرنا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، لہذا ماں باپ دعا کریں ان کے مستقبل کے لیے، ان کی دین دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اولاد کے حق میں۔ 3 ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، ان میں سے 1 نمبر کی دعا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد، والد کی دعا اور والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں یہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کبھی بھی اپنے بیٹوں سے ناراض ہو کر، بچے ہیں غلطی کریں گے، کبھی ناراض ہو کر کے ان کے حق میں بد دعا نہ کریں، بد دعا نہ کریں۔ جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، بد دعا بھی رنگ دکھاتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی اثر دکھاتی ہے۔ بد دعا کی تاثیر یہ کہ اگر کوئی گنہگار آدمی بد دعا کرے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، یہ بد دعا کی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز ہے، وہ یہ کہ بچوں کو حلال غذا کھلائی جائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، سود کھلا رہے ہیں، ناجائز مال کھلا رہے ہیں، اس سے اولاد بگڑتی ہے، نافرمان بنتی ہے۔ اگر اولاد کو صحیح غذا کھلائی جائے، پاک اور حلال غذا کھلائی جائے، تو پھر یہ اولاد سدھرتی ہے، سنورتی ہے، نکھرتی ہے اور اپنے ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تربیت کے حوالے سے، وہ یہ کہ تربیت کی ذمہ داری ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے تربیت کر دی معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ کوئی تربیت کا مہینہ نہیں ہے کہ تربیت آج کے مہینے میں ہو گئی، اگلے مہینے چھٹی ہے۔ تربیت ایک سسٹم ہے، ایک نظام زندگی ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرتے دم تک وہ تربیت کا کام کرتا رہے۔ تربیت کے لیے ایسا نہیں کہ 7 سال کی عمر ہے ہم نے نمازی بنا دی تربیت ختم۔ تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر مرتے دم تک یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعائیں کرتے تھے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میری اولاد کو اور مجھے بتوں کی پوجا سے دور رکھ، شرک اور کفر سے محفوظ رکھ۔ دعائیں کر رہے ہیں، کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ تربیت کی ذمہ داری یہ ہمیشہ کے لیے ہے، مرتے دم تک کے لیے، جب تک کہ سانس آ رہی ہے، جب تک جسم میں جان ہے تب تک تربیت کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ ہے تو تربیت ہے، اور ہماری نگاہوں میں اگر بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، ہم بوڑھے ہو گئے، اب تربیت کون کرے گا؟ دیکھو بچہ بچہ رہتا ہے، باپ باپ رہتا ہے، گرچہ باپ کی زندگی میں بچہ بوڑھا ہو جائے، باپ کی زندگی میں بچہ بوڑھا ہو جائے پھر بھی وہ بچہ بچہ ہی ہے، اور والد کی ذمہ داری تربیت کی باقی ہے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے آخری سانس تک ان کو سمجھایا، کہا جب سیلاب آیا، طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، کہا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور ان کافروں کے ساتھ مت رہو۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی میں بیٹھ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بیٹا نافرمانی پر اڑا رہا اور اللہ کے عذاب کا لقمہ بن گیا۔ آخری سانس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے فکر مند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مرتے وقت، مرض الموت میں، جب روح قبض کرنے کا وقت آ رہا ہے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ پوچھتے ہیں، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو، بتاؤ۔ عہد و پیمان لیا، نصیحت کی، اور کہا، بچوں نے کہا ہم تمہارے معبود کی اور تمہارے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے معبود کی خالص توحید پر ہم قائم رہیں گے، توحید پر قائم رہیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، شرک اور کفر سے ہم بچیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔
بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بیٹے کی شادی کی، تربیت کا سسٹم ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے، اس کی تربیت جب تک ہمارے اندر سانس باقی ہے تب تک ہم کو تربیت کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور ایک سفر میں تھے، شادی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار غائب ہو گیا اور ان سے غلطی ہو گئی، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور ہار غائب ہو گیا تو لوگ پریشانی میں پڑ گئے، پانی نہیں ہے ادھر اور مصیبت ہے۔ ابوبکر صدیق آئے اور فوراً اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور پھٹکارا، کہا کیا معاملہ ہے، اتنی سستی، اتنی کاہلی کہ ہار غائب ہو جائے، اور ان کی کمر میں کچوکا لگایا، مارا۔ شادی ہو چکی ہے، ام المومنین بن چکی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، چہیتی بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق باپ ہیں، تربیت کا پاور دیکھیے کہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہے، بچہ بچہ ہے، چاہے وہ زندگی میں بیٹا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن تربیت کا جو فریضہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان کو دیندار بناتے ہیں، یہی اولاد ہمارے لیے زینت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، بڑھاپے کا ہمارا سہارا ہوگا، اور یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ لیکن اگر یاد رہے ہم نے اپنی بیٹوں کی اگر صحیح تربیت نہیں کی تو عزتیں نیلام ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ ماں باپ اپنی عزت بنانے میں، اپنا نام کمانے میں، اپنے گھر اور خاندان کی عزت کو بنانے میں برسوں محنت کرتے ہیں، برسوں اخلاق کے فریضے پر قائم رہتے ہیں، لیکن بیٹا نافرمان ہو کے کوئی ایسی حرکت کر لیا، باپ سر جھکا کے چلتا ہے، بیٹے کے بگڑنے کی وجہ سے باپ کھل کر کے نگاہوں میں نگاہ ملا کر بات نہیں کر سکتا، اس کی عزت نیلام ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، یہی اولاد ہمارے لیے بدنامی کا سبب اس دنیا کے اندر بھی ہوگی، اور ہماری رسوائی اور بربادی کا سامان آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ اور یاد رہے تربیت کے حوالے سے بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوں، ان کو دین سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، اور ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، اور ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور ان کو اپنی اولاد کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جو شریعت بتایا گیا ہے، وہ سلوک ہم ادا کریں تو ہماری یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پہ ہو، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک باقی رکھے توحید پر باقی رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔